بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشياطين إنه لكم عدو مبين۔ اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال طیب ہیں ان کو کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو بس تمہیں برائی اور بے حیائی کی راہ سجائے گا اور اس بات کی کہ تم خدا کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ خدا کی اتاری ہوئی چیز کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اس صورت میں بھی جبکہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر تھے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ان کافروں کی تمثیل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیزوں کو پکارے جو پکار اور آواز کی سوا کچھ نہیں سنتی۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں ان کو کھاؤ، اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تو بس تمہارے لیے مردار خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو خدا نے اپنی کتاب میں اتاری ہے اور اس کے عوض میں حقیر قیمت قبول کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں صرف دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے بس عذاب دردناک ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم على النار۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت پر اور عذاب کو مغفرت پر ترجیح دی۔ یہ دوزخ کے معاملے میں کتنی ڈھیٹ ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ وہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے اپنی کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔
صدق اللہ العظیم۔ آج کے اہم نکات: حلال طیب غذا اور شیطان کی اتباع سے بچنا، جو برائی اور فحش باتوں کا حکم دیتا ہے، خدا کو چھوڑ کر باپ دادا کی طریقوں کی پیروی کرنا، کافروں کی مثال، پاک غذا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا، حرام اور حلال کی تفصیل، حق پوشی اور اس کا انجام، ہدایت کے عوض گمراہی اختیار کرنا اور حق بات کی مخالفت کا انجام۔ غذا انسانی شخصیت کی تعمیر میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم جس قسم کی غذا کھائیں گے، ہماری شخصیت ویسے ہی تعمیر ہوگی، ویسے ہی خیالات ہمارے اندر پیدا ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے حلال اور طیب غذا کھانے کا حکم دیا تاکہ آپ کے اندر پاکیزہ اور نیک خیالات پیدا ہوں۔ غذا کی خرابی کی وجہ سے شیطانی خیالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ شیطان کی اتباع کرنے لگتا ہے، جو برائی اور فحش باتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو برائی اور فحش کاموں میں الجھا کر رکھے۔ صحیح زندگی کے دو بنیادی اصول ہیں: عقل حلال، صدق مخال، یعنی حلال غذا اور سچ بات کہنا۔ یہی وہ دو بنیادی باتیں ہیں جو انسان کو راہ راست پہ رکھتی ہیں اور صراط مستقیم پر چلاتی ہیں۔ لوگ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی اتباع کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتے ہیں، جو نہ ہدایت پر تھے نہ سمجھ رکھتے تھے۔ ہم کو یہاں نسل پرستی، شخصیت پرستی جو خدا پرستی کی راہ میں دیوار ہے، اس سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ اگر انسان کو خدا کی صحیح عبادت کرنا منظور ہو، خدا کو پانا منظور ہو، خدا سے جڑنا منظور ہو، تو اللہ کے کلام کو اپنانا چاہیے اور اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جو غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز آتی ہے، وہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اسی لیے مہدویوں میں جو اللہ دیا کا رواج ہے، شاید وہ اسی حکم کے تحت آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کھانے کی چیز ہو کہ استعمال کی چیز ہو، اللہ دیا کہہ کر دیتے ہیں۔ حق بات کو چھپاتے ہیں وہ لوگ جو گمراہی کو ہدایت پہ فوقیت دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام دوزخ کے سوا کہیں اور نہیں۔ اللہ کی کتاب عین حق ہے۔ جو لوگ اس میں اختلاف پیدا کر کے صاف اور واضح احکامات کو الگ الگ رنگ دے کر حق کے راستے سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، ان کا انجام بھی بہت خراب ہے۔ اے اللہ، ہم کو تیری بات سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے جو عین حق ہے، اور ہم کو ان اختلافات سے دور رکھ جو تیرے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ ربنا تقبل دعا منی ومنکم جمیعا وانت سمیع الدعا۔ صدق اللہ العظیم۔